دیکھو ایک دفعہ دوبارہ. هل للداعي في المسجد النبوي أن يجعل وجهه إلى القبر المنيف ويسأل من المولى الجليل متوسلا بنبيه الفخيم النبيل کیا جائز ہے دعا کرنے والے کے لیے مسجد نبوی کے اندر کہ وہ اپنے چہرے کو قبر شریف کی طرف کر دے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ؟ سمجھ میں آیا چھٹا سوال؟ جی. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب ہم عام قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو سنت طریقہ یہی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے آپ دعا مانگے صاحب میت کے لیے کہ اللہ اس قبر والے کی مغفرت فرما دے، اس قبر والے کی جو ہے تمام لغزشوں سے خطاؤں سے درگزر فرما، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما دے. تو یہ تو عام مسلمانوں کے لیے تو ہم نے یہ حکم پڑھا، یہ سنت طریقہ یہی ہے کہ کس طرف منہ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو وہاں تو حکم یہ، چاہے وہ بیٹھ کر دعا کرے، چاہے کھڑے ہو کر کرے، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کر کرے، چاہے وہ ہاتھ چھوڑ کر کرے، تمام طریقے اس کے اندر جائز ہیں، تمام طریقے اس کے اندر. ہاں یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس طریقے سے کہ اگر لوگ اس سے جو ہے اس کے اندر غلطی کے اندر مبتلا ہونے کا شبہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے، تو پھر وہاں پر ہاتھ نہ اٹھائے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ لی جائے، یہ بھی بتایا گیا. یہ تو تھا عام مسلمانوں کے لیے حکم. آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ کی قبر شریف پر جب آدمی کوئی حاضری دیتا ہے تو درود و سلام جب پڑھے گا تو بالاتفاق آپ کا چہرہ کس طرف ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف. ٹھیک ہے، یہ تو بالاتفاق مسئلہ ہو گیا. لیکن اب اس میں ہے کہ اب جب دعا کرے گا کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میری فلاں فلاں حاجت کو پوری کر دے، یا یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ مل جائے، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قیامت کے دن معیت نصیب ہو جائے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض کوثر کا پانی مجھے نصیب ہو جائے. تو اس طریقے سے یا دعا کرنا کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو آپ نے مقام محمود کا جو وعدہ کیا ہے، یا اللہ آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو عطا فرما. سمجھ رہے بات کو؟ اس طرح کی دعائیں کرنا. جب یہ دعا مانگے گا تو اس وقت اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ عام مسلمانوں والا طریقہ ہوگا جو کہ قبرستان کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف دعا مانگتے وقت. یہاں پر بھی ایسے ہی کریں گے یا قبر شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کیا کرنا ہے گا؟ الجواب اختلف الفقہاء فی ذالک. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا کا اس مسئلے کے اندر کما ذکرہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ اس اختلاف کو ذکر کیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فی مسلک المتقصد. کس کتاب کے اندر؟ المسلک المتقصد یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے اس اختلاف کو ذکر کیا ہے. دو قول ذکر کیے انہوں نے امام صاحب کے. چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے دو قول ذکر کیے. ایک قول ابو لیث، علامہ کرمانی، علامہ سروجی، اور ان کا قول ہے کہ امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ جیسے عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر جب جاتے ہیں دعا کرتے ہیں قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ویسے ہی حکم ہوگا کہ آپ نے کس طرف منہ کرنا ہے؟ آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا، پیٹھ آپ کی روضہ مبارک کی طرف ہو جائے گی. سمجھ کے بات کو؟ یہ کس کی رائے ہے؟ ابو لیث، علامہ کرمانی کے علامہ سروجی کی. ٹھیک ہے. اور یہ روایت جس کو نقل کیا ہے حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ ایک قول ذکر کر دیا ملا علی قاری نے. دوسرا قول حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو
فتح القدیر کے اندر علامہ ابن الحمام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو یہ والا جو قول منقول ہے نا امام صاحب کی طرف جو منسوب ہے کہ امام صاحب کا یہ قول ہے یہ مردود ہے. یہ قول کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قول امام صاحب سے منقول ہی نہیں ہے، یہ ایسے امام صاحب کی طرف کسی نے منسوب کر دیا. فقہ حنفی کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر یہ والا قول امام صاحب کا نہیں ہے ہی نہیں ان سے. یہ بس کسی کو غلطی لگی، ایک بندے نے کہہ دیا کہ امام صاحب کا قول، دوسرے اس کے پیچھے لکھتے گا یہ امام صاحب کا قول، امام صاحب کا قول، امام صاحب کا قول. تو ایک کسی کو غلطی لگی امام صاحب کا یہ والا قول، جبکہ امام صاحب کا اس کے خلاف دوسرا قول موجود ہے. وہ دوسرا قول کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت ساری روایات انہوں نے صحابہ سے نقل کی ہیں کہ امام صاحب کی جو احادیث کی کتاب ہے اس کے اندر امام صاحب اپنی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر سے میں نے سنا ہے، اور وہ یہ سنی میں نے بات کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئیں تو آپ کا چہرہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبر کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے آپ یوں کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ اس کے قبر کی شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں. یہ کون نقل کر رہا ہے روایت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کس سے؟ عبداللہ ابن عمر سے، تو پتہ چلا امام صاحب کا قول اور مذہب یہ والا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا، بلکہ کس کی طرف رخ رہے گا آپ کا؟ قبر شریف کی طرف. جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیں، درود و سلام کے وقت جیسے تھا دعا کے وقت بھی آپ کا ویسے ہی رخ رہے گا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر اس کی تائید ایک اور بات سے بھی ہوتی ہے امام صاحب کی. یہ جو امام صاحب کا ہم نے قول ابھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ علامہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں علامہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ وہ مدینہ کے اندر تشریف لائے، تو اس وقت تک میں متردد تھا کہ کس طرف منہ کرنا چاہیے، بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے یا روضہ مبارک کی طرف. تو یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء میں ان کا جو ہے شمار ہوتا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھنے لگا کہ آج دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ علامہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ وہ روضہ مبارک کی طرف انہوں نے منہ کیا ہوا تھا، اور وہ پھر اسی طرف منہ کر کے انہوں نے درود السلام کا نذرانہ پیش کیا، اور بعد میں دعا مانگنے لگے، اور دعا مانگتے ہوئے رونے لگے، اور ایسے رونے لگے جیسے کہ کوئی آدمی سچی مچی روتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دل سے رونا ہے، مصنوعی رونا مراد نہیں تھا. اور پھر وہ قبر پر ایسے کھڑے ہوئے جیسے کہ کوئی مجتہد یعنی فقیہ عالم کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ بالکل معلوم تھا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرا جو تردد تھا وہ ختم ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب اسی طریقے سے جو ہے دعا کرنے کا طریقہ سنت یہی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ہی کی طرف ہونا چاہیے، بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ دو قول ذکر کر دیے کس نے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک قول پہلے ذکر کیا اور دوسرا قول پھر بعد میں علامہ ابن الحمام کے حوالے سے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے؟ پھر آگے امام ملا علی قاری جو کہتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں امام صاحب کی دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے. ہم یہ کہیں نا امام صاحب سے پہلا والا قول جو ہے بالکل مردود ہے، وہ منقول ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑو. ہم کہتے ہیں اگر منقول ہو بھی صحیح تو دونوں باتوں میں تطبیق ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کا پہلا قول یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف جیسے کہ عام مسلمانوں کے لیے قبرستان کے اندر حکم ہے، یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اس طریقے سے ہونا چاہیے. پھر جب انہوں نے دیکھا اب ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیگر حضرات کو، تو پھر انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی. تو دونوں روایتوں میں تطبیق کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے، کوئی اس میں اشکال کی بات ہی نہیں ہے گی. سمجھ گئے؟ جی کیا کہنا چاہتا ہے یہ؟ اب دیکھو، اختلاف الفقہاء فی ذالک، اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہے فقہاء نے. کما ذکرہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے. کما ذکرہ، جیسے کہ اس بات کو ذکر کیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فی مسلک المتقصد، کس کے اندر؟
اپنی کتاب مسلک المتقصد کے اندر انہوں نے ذکر کیا۔ فقالا کہا ثم اعلم جان لے انہ ذکر بعض مشائخنا ہمارے بعض حضرات نے لکھا ہے۔ کون بعض حضرات؟ ہمارے مشائخ کون ہیں وہ؟ ابو لیث ومن تبعہ جو ان کی اتباع کرنے والے، مثلا علامہ کرمانی اور علامہ سروجی، انہ یہ حضرات کہتے ہیں انہ دعا کرنے والا یقف الزائر یعنی کھڑا ہو جائے دعا کرنے والا، زیارت کرنے والا، مستقبل القبلہ قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے۔ کس طرف؟ قبلے کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے۔ پیٹھ آپ کی کس طرف ہو جائے گی؟ روزہ مبارک کی طرف۔ کس کی طرف ہو جائے گی؟ روزہ مبارک کی طرف۔ قدا رواہ الحسن جیسے کہ روایت کیا اس کو حسن بن زیاد نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ٹھیک ہے۔ ثم نقلا پھر نقل کی گئی ہے یہ بات ان ابن الحمام، یہ علامہ ابن الحمام سے، بأن ما نقلا کہ جو بات نقل کی، بأن ما نقلا کہ جو بات نقل کی گئی ہے ابی لیث سے، جو پہلا والا قول ہے علامہ ابن الحمام کہتے ہیں کہ جو پہلا قول یعنی ابو لیث سے جو بات نقل کی گئی ہے یہ والا قول مردود، یہ کیا ہے؟ مردود ہے، یہ قابل توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفی کی جو امام صاحب کے جو خاص شاگرد ہیں ان سے تو یہ روایت ہم نے آج تک کتابوں میں پڑھی نہیں ہے، یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو یہ جس نے بھی نقل کی ہے اس سے پہلے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیوں یہ مردود ہے؟ بیما کیوں مردود ہے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے ابن عمر، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ابن عمر سے روایت کی ہے۔ کیا بات کی ہے؟ رضی اللہ عنہما انہ قالا کہ امام عبداللہ ابن عمر نے کہا من سنتی سنت یہ ہے ان تأتی کہ تو آ جائے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، فتستقبل القبر قبر کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، فتستقبل القبر بوجہک اپنا چہرے کو کس طرف کرنا چاہیے؟ قبر شریف کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف۔ ثم تقول پھر تو یوں کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ دیکھو امام صاحب تو خود اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور آپ جو ہے یہ بات بھی پڑھ چکے ہو بعض دفعہ، اچھا وہ چلو بات الگ ہو جائے گی، ادھر نہیں لے کے جاتا میں آپ کو۔ تو یہ دوسری روایت آ گئی جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عمر کے حوالے سے منقول ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ثم ایدہ پھر اس یعنی دوسری والی روایت کی تائید ہوتی ہے بروایت اخری دوسری ایک روایت کے ساتھ، اخرجہا مجد الدین لغوی، جس کو تخریج کیا ہے مجد الدین لغوی نے حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کس سے؟ ہاں یہ امام المحدثین بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ بات منقول ہے۔ کیا ہے؟ قالا کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سمعت ابا حنیفہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کن کو فرماتے ہوئے سنا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ قادم ابو ایوب سختیانی ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، وأنا بالمدینتی اس زمانے میں میں خود مدینے میں تھا، میں خود کہاں تھا؟ فقلت میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی لأنظرن ما یصنعون میں ضرور دیکھوں گا کہ آج کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، آج کس طرف رخ کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف یا قبر شریف کی طرف۔ فجعل ظہرہ مما یلی القبلۃ اور انہوں نے اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف کر لیا، ووجہہ مما یلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کر لیا، وبکا غیر متباکن اور رونے لگے لگاتار، رونے لگے سچی مچی، غیر متباکن بغیر تصنع کے، سمجھ گئے؟ آگے فقام مقام فقیہ پھر وہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے کہ کوئی مجتہد یا فقیہ کھڑا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ آگے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی دو باتوں سے تائید، ایک تو پہلی بات تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے روایت نقل کی
کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ہونا چاہیے۔ اور پھر اس بات کی تائید امام صاحب نے جو ہے دوسرے قول سے بھی کر دی، وہ کون سے؟ کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ میں آئے تو میں اس وقت وہیں موجود تھا، میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے دعا کس طریقے سے کی تھی؟ قبر کی شریف کی طرف منہ تھا اور ان کی پیٹھ کس طرف تھی؟ بیت اللہ قبلہ کی طرف تھی۔ اب ملا علی قاری کہتے ہیں ثم قال العلامہ، پھر کہا علامہ ملا علی قاری نے بعد نقلہ، اس کو نقل کرنے کے بعد، یعنی اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہا وفیہ تنبیہ علی ان ھذا ھو المختار الامام، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امام صاحب کا مختار مذہب اور قول یہی ہے۔ کون سا والا؟ دوسرا والا، کیونکہ امام صاحب نے تائید کے اندر دوسری بات ذکر کر دی گی، بعد ما کان مترددا فی مقام المرامی، بات اس کے کہ وہ پہلے اس جگہ کے اندر کیا تھے؟ متردد تھے، پہلے شک تھا ان کو کہ کس طرف کرنا چاہیے، لیکن جب یہ بات انہوں نے دیکھ لی تو ان کی یہ تردد بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ثم الجمع بین الروایتین ممکن، پھر کہتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں اگر چلو بالفرض، جیسے کہ پہلی بات تو ہم نے علامہ ابن حمام نے کہہ دی تھی کہ ابو لیث کا جو قول ہے یہ قول کیا ہے؟ مردود ہے، انہوں نے تو کہا تھا نا یہ مردود ہے، لیکن ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مردود نہ بھی کہیں، امام صاحب کے سے یہ کہہ دیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے، تو دونوں روایتوں کو میں تطبیق کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ ہم یہ کہیں گے وہ پہلی والی روایت یہ بعد والی ہے، پہلے والی یہ کہ ان کا یہ اس وقت نظریہ تھا، بعد میں جب ان کے پاس دوسری دلیل آ گئی تو ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا، یہ تو کوئی مشکل وہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ثم الجمع بین الروایتین، پھر جمع کرنا دونوں روایتوں کے درمیان میں تطبیق کرنا ممکن ہے، دونوں روایتوں کے درمیان میں ممکن ہے الی آخری۔ اب آگے کلام الشریف فظہر بہذا انہ یجوز، حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف تھا، آپ کسی طرف بھی اگر بیت اللہ کی طرف منہ کریں وہ بھی صحیح ہے، اگر آپ روضہ مبارک کی طرف منہ کریں وہ بھی صحیح ہے، چونکہ جب اختلاف آ گیا تو اختلاف کے اندر گنجائش نکل ہی آتی ہے، دونوں طریقے صحیح ہے۔ ہاں ہمارے ہاں مختار اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ ہمارے ہاں مختار اور بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کس کی تقلید کرنے والے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کلام الشریف اس بات سے فظاہرہ ظاہر ہو گیا انہ یجوز کلا الامرین، دونوں باتیں جائز ہیں، لیکن مختار یہ ہے کہ آپ کا قبلے کی ان یستقبل، کہ زیارت کے وقت استقبال کرے اپنے چہرے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، یعنی آپ کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے وقت، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَنَا، اور یہی بات ہمارے ہاں یعنی لی گئی ہے، وَعَلَيْهِ عَمَلُنَا وَعَمَلُ مَشَائِخُنَا، اور اسی پر ہمارا بھی عمل ہے اور ہمارے بڑے حضرات کا بھی اسی پر عمل ہے، وَهَذَا الْحُكْمُ، اور یہی حکم ہے فی الدعاء، کس کے اندر بھائی؟ جس طرح درود السلام کے اندر یہی حکم ہے کہ آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ قبر شریف، اسی طرح دعا مانگنے کے اندر بھی یہی حکم ہے، یہی مسئلہ ہے کہ آپ جب دعا مانگو گے تب بھی آپ کا چہرہ کس طرف رہے گا؟ قبر شریف کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف رہے گا۔ وَهَذَا الْحُكْمُ وَهَكَذَا الْحُكْمُ، اور یہی حکم ہے دعا کے اندر بھی، کما روی عن مالک، جیسے کہ یہ بات نقل کی گئی ہے کس سے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، لما سألہ بعض الخلفاء، جب ان سے بعض کسی خلفاء نے سوال کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جائیں تو کس طرف آپ کا یعنی چہرہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ روضہ مبارک کی طرف ہی چہرہ رہے گا۔ وقت صرح بھی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی تصریح کی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر دیکھو بریلوی حضرات کیا کہتے ہیں کہ آپ نے المحند المفند کے اندر کون سے عقائد ذکر کر دیے؟ اہل سنت والے عقائد ذکر کیے۔ کون سے عقائد ذکر کیے ہیں؟ یہ سارے اہل سنت والے عقائد ہیں، مانتے ہیں اس بات کو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے یہ دل سے نہیں کہہ رہے ساری باتیں، تمہارے پر الزام لگ گیا تو تم نے بعد میں جو ہے کہا کہ اس طریقے سے۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر اب دیکھو گے آخر میں ضرور حوالہ دیا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ہمارے بڑے حضرات نے یہ کتاب بھی لکھی، اس مسئلے پر ہمارے بڑے حضرات نے فلاں کتاب لکھی ہے،
تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ابھی ہم مسئلے بیان کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ابھی یہ بیان کر رہے ہیں بعد میں پھر ہمارا مسئلہ چینج ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ اس سے پہلے ہم نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر، اس عنوان کے اوپر ہم نے بڑے واضح طور پر یہ باتیں کہی ہوئی ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ حیات النبی کا مسئلہ آیا، بتایا آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا نظریہ کیا آئے گا۔ اب یہ مسئلہ آیا تو کہا کہ وقت صرح بھی، اور اس بات کی تصریح کی ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ زبدۃ المناسک کے اندر، یہ حج کے فضائل، حج کے اس کے اوپر رسالہ لکھا تھا حضرت نے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرف جو ہے چہرہ کرنا چاہیے جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائے، دعا کے وقت اس کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، تو حضرت نے وہاں پر بڑے تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہوا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت، ہمارے استاد محترم، ہمارے پیر مرشد مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہوئی، ایک رسالہ لکھا ہے زبدۃ المناسک، اس کے اندر بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّوَسُّلِ، ہاں دوسری بات، اس سوال کے اندر دو باتیں تھیں، ایک ہے نفس سے دعا کرنا، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ توسل کا مسئلہ، وہ مسئلہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّوَسُّلِ، توسل کا مسئلہ فقط مرت فی نمرتن، کون سے سوال کے اندر؟ سوال نمبر 3 اور 4 کے اندر یہ گزر چکا ہے۔ توسل کا مسئلہ کس میں گزر چکا ہے؟ پیچھے ابھی آیا تھا نا، ہم نے بتایا کہ وسیلے توسل کی کتنی قسمیں ہیں، توسل بالدعا، توسل بالاعمال، توسل بذات، قسمیں بیان کی تھی، اور کون سی مختلف فی ہے اور کون سی متفق علیہ ہے، ساری میں نے پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی وہ۔ تو کہتے ہیں کہ وسیلے کا جو تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، اس لیے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ کے بات کو؟ جی